سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو آئی کل بڑی وائرل ہوئی ہے، یہ سنتے ہیں، اس پر پھر بات کرتے ہیں۔ جی فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کو آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی۔ ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے۔ آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے، ضرور کہیے۔ غدار کہنا ہے، ضرور کہیے۔ اشتہاری کہنا ہے، ضرور کہیے۔ ہائی جیکر کہنا ہے، ضرور کہیے۔ نواز شریف کے اثاثے جائیداد ضبط کرنی ہے، ضرور کیجیے۔ نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں، ضرور بنائیے۔ لیکن نواز شریف اپنے غریب اور مظلوم عوام کو ہمیشہ بے وقوف بناتا رہے گا۔ اچھا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں، خیر یہ جناب وہ تقریر ہے جو آج دوبارہ وائرل ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فیض حمید کو جو 14 سال کی سزا سنائی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مقدمے میں ہے اور فیض حمید باقی زندگی جو ہے وہ جیل میں گزارے گا، اور جو وہاں پہ حالات ہے جیل کے وہ بھی کچھ مختلف نہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ اس سے ضرورت نہیں کہ اس پر ہم کوئی زیادہ بات کریں، مگر جو بات نواز شریف صاحب نے کی ہے اس پر میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب، فیض حمید نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، الیکشن چوری ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد آپ نے بھی تو وہ راستہ اختیار کیا، یا تو ہوتا یہ کہ آپ بھی الیکشن چوری نہ کرواتے، اور پھر فیض حمید نے اگر سیاست میں حصہ لیا تو 70 سال سے کس جرنیل نے سیاست میں حصہ نہیں لیا؟ ذرا اس کا نام مجھے بتا دیجیے، کسی ایک بندے کا نام بتا دیجیے، کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی سیاست کے بغیر نہیں چلتے۔ سب سے جو بڑی پارٹی، سیاسی پارٹی ہے، وہ اس کا وہی بنی ہوئی ہے، وہی لوگ آپ کو الیکشن جتوا کے لائے۔ اگر فیض حمید نے غلط کیا تھا تو آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ جس راستے پہ چل رہے، اب ایک جنرل کو تو آپ نے سزا سنوا دی، تو یہ جو جنرل ہیں باقی کے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ بھی تو روزانہ سیاستدانوں کے ساتھ سارا کچھ جو بھی معاملات ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ تو جناب جو کچھ انسان کے، پہلے اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے، اور آپ نے جو گیم ڈالی، جس طرح اب قوم کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ نہیں آپ لگا سکتے۔ جس طرح آپ نے لوگوں کو ننگا کیا، لوگوں کی ویڈیو بنا کے بلیک میل کیا، یہ بھی اخلاقی طور پہ مناسب نہیں تھا۔ جس طرح آپ نے یہ جرنیلوں کو قابو کیا، اور جو وہ چاہتے ہیں آپ ان کی بات مانتے ہیں، اور ترقیاں ایک دوسرے کی ہوتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کی تعریفیں ہو رہی ہے، تالیاں بج رہی ہیں، اور سمجھ سے باہر ہے کہ کون سی یہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے پاکستان میں۔ بھوک افلاس ہر طرف، لوگوں کے جو اشر نشر ہوئے ہیں وہ میرا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے ہمارے پاس، مریم صاحبہ کی ہدایت پہ روزانہ جی ایک جو انسپیکٹر ہے وہ 100 چلان کرے گا، اور ہر بندے سے کہا گیا کہ جناب اتنے چلان ہمیں چاہیے، اتنے بندے چاہیے،
اور یہ بھی ایک جو آئی جی صاحب ہے ان کی آڈیو جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ، اور ان کو جب آپ اس طرح کی ہدایت دیں گے وہاں پہ وہ اچھے برے کی تمیز نہیں دیکھیں گے، پولیس کہے گی جناب ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں، ہمیں کیا ہے، کوئی غریب ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کس حال میں ہوتا ہے، اس کی جو بائک ہے اس کی حالت دیکھ کے اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ ہیلمٹ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، اور اگر اس کے پاس سارا کچھ بھی ہو اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس کا چلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، میں آج ہی دیکھ رہا تھا، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں وہاں پہ، وہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ایسی غربت و افلاس کی داستانیں ہیں کہ لوگ جو ہے بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، کبھی کسی کا چھوٹا سا بھی کاروبار آپ کو نظر آ جاتا ہے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، 7 10 20 لوگوں کو نیا کاروبار شروع کروا دیا جاتا ہے، 1000 کا جب تباہ کیا جاتا ہے تو 10 20 کا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور چل رہا ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو جناب ہماری یہ فوج جو ہے اس کے جرنیلوں نے نہ ان سیاستدانوں کو سمجھا، کل تک مشرف کے بیانات دیکھے تو وہ اس نے صاف طور پر نواز شریف صاحب کے بارے میں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو فرمایا تھا وہ بھی آپ سب کو یاد ہے، وہ بھی ایک جرنیل تھا، وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف تھا، موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو انہوں نے قابو کر لیا، اب وہ بھی خوش ہے کہ چلو جی میرا بھی جو باقی زندگی ہے وہ مزے کی گزرے گی، جس طرح مرضی میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، جو مرضی میں کروں، ظلم سے آپ روک نہیں رہے، بار بار دھمکیاں دی جا رہی، اور یہ بھی میں بتا دوں یہ عمران خان نشانہ بنائیں گے، فیاض حمید جو ہے وہ تو صرف ایک ویسے ہی انہوں نے یہاں پہ ایک فلم چلا دی ہے، لیکن جو اصل نشانہ ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گے، اور ہو سکتا ہے اسے بھی لمبی قید سنا دی جائے، موت کی سزا نہیں دیں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ موت کی سزا دی جائے گی تو یہ عوام بکھر جائے گی، تو عوام کو قابو میں کرنے کے لیے اپیل کر دی، اپیل چل پڑی، وہی بعض سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس، یہ والی گیم کریں گے، یہ لکھ لیں میری باتیں آپ۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی سزائے موت دیں گے، اتنے بے وقوف نہیں، یہ بھٹو کو سزائے موت دے کے اس کو ہیرو بنا چکے ہیں، اس کے بعد یہ غلطی نہیں کریں گے جرنیل ہمارے۔ تو اسی طرح 70 75 سال کی عمر کو وہ پہنچا ہوا ہے عمران خان، اور بندے کا کیا پتا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا کتنی عمر ہے کسی کی۔ تو یہ جو پولیس والے ہیں ان کے اندر تو رحم ہوتا ہی نہیں، ان کو تو اوپر سے آرڈر آیا، وہ ایک غلام وارانہ زندگی گزار رہی ہے، وہ کہتے ہیں جتنا ظلم ہم سے ہوتا ہے ہم کر دیتے، کوئی چپیڑے مار رہا ہے، کوئی 100 چلان، میں تو کہتا 100 چلان کے ساتھ ان کا ایک بندہ رکھو جس کا چلان کرو اس کو 10 جوتے بھی مارو، یہ قوم ہے اس قابل ہے، یہ بدبخت قوم ہے، اس کو لٹکا دو وہاں پہ، ذلیل و خوار کرو اس کو، وہ نہیں ہوتی وہ ڈگ ڈگی کیا ہوتی ہے، وہ جو ضیاء الحق نے لگایا ہوا تھا، وہ والا پروگرام کرو اس قوم کے ساتھ، ان کو کوڑے مارو، وہاں پہ ہر چوک پہ، ختم نبوت چوک پہ بھی کوڑے پڑے ہوں، دوسرے بھی لکشمی چوک، جتنے چوک ہیں وہاں پہ کوڑے رکھے ہوں، جو بھی یہ جس کا چلان کریں اس کو 10 20 کوڑے بھی ٹھوک دیے ذرا، تاکہ طبیعت سیٹ رہے ان کی، اس قوم کا دماغ ہلا ہوا ہے نا، اسی لیے تو یہ غلام بن گیا آپ، تو ان پہ ظلم تو آپ کا حق بنتا ہے، ان کے جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی چھین لو، بیکاری بنا دو قوم کو، فقیر بنا دو، پہلے ہی فقیر ہو، جس طرح آپ نے قوم کا حال کیا ہوا ہے، اور آ کے بتاتے ہیں بڑی ترقی کر رہے، اڑان آپ لوگوں کی ہے سر، آپ نے اڑنا ہے، قوم پہنچ چکی ہے وہاں پہ جہاں پہ وہ شیر افضل نیازی کہتا تھا، وہ قوم کا پروگرام جا چکا وہاں پہ، تو یہاں پہ جو آپ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کل ایک شہباز شریف تقریر کر رہا تھا، پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ بھی کون سی ترقی، کہاں کی ترقی، غربت کی ترقی، افلاس کی ترقی، جھوٹ کی ترقی، فریب کی ترقی، رشوت کی ترقی، زنا کی ترقی، ہر چوک پہ وہاں پہ لاہور میں چلے جائے کسی پہ بھی لڑکیاں کھڑی ہیں، کراچی کھڑی ہیں، وہ کہتی آؤ جتنے مرضی پیسے دے دو، ہمارے تو حالات ایسے کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ ترقی، اور وہ تالیاں مارنے والے صاحب بہادر بڑے خوش تھے کہ تالیوں سے ترقی ہوتی ہے، جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، یورپ میں آتے ہو دیکھا کرو انہوں نے ترقی کی ہوئی ہے، مگر یہاں آ کے آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہاں کی ترقی دیکھو، ہر بندے کا عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پہ
کیا جاتا ہے؟ پولیس آپ کی ماں بہن کی گالی سے شروع ہوتی ہے اور کتنا بھی شریف آدمی عورتیں ہوں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ یہ ترقی آپ نے دی، یہ اخلاقی حالت دی قوم کو. پچھلے تو چند دن پہلے میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ ناصر مدنی کی بھی شامت آ گئی. کل کی خبر تو چل رہی ہے، ابھی پتہ نہیں کہ اس کی بھی منجی ٹھکی ہے کہ نہیں ٹھکی. سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ حکومت غیر قانونی ہے. تو میں نے اسی دن پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ اپنی خیر مناؤ، اور ہماری باتیں تو آپ کو پتہ ہے جو بھی بات ہوتی ہے وہ حقیقت پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان سیاستدانوں کے، ان جابر حکمرانوں کے جن کے پاس گورنمنٹ، ان کے دماغ کی سوچ سے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کون سا کام ڈالنے والے. پاکستان میں رہ کے آپ ان کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، آپ سچ نہیں بول سکتے، جھوٹ آپ نے بولنا. یہ ہر پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ جو کچھ پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں، ابھی آپ دیکھیں، ابھی تو 100 چلان موٹر سائیکل اور رکشا سائیکل جو بھی ہے ان کے ہو رہے ہیں. آگے آگے دیکھیے کیا ہوگا. آپ کے جو کھانے پہ آپ کے جو آسانی سے کسی کو اگر کوئی داتا دربار سے بھی کھانا مل جاتا ہے وہاں بھی یہ ٹیکس لگائیں گے، وہاں سے بھی کہیں گے پلیٹ پہ ٹیکس لگا دو ورنہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو مولویوں کو ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے. آرمی چیف کا کیا کام ہے مولویوں کو؟ مریم خطاب کر رہی ہے مولویوں کو. اور جاہل مولوی ہو، آپ نے یہ جو لوگوں کو ختم نبوت کا یہ چورن بیچنے پہ اپنا لگے ہوئے ہیں نا، اس سے باہر نکلو تو آپ کو ہوش آئے کوئی. کیونکہ آپ بھی لکیر کے فقیر ہو، آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اور کس طرح لوگوں کے انسانی حقوق کا خیال رکھ رہا ہے. کل وہ سفیر چلا گیا ناروے کا، آپ کو بھی پتا سپریم کورٹ میں وہ مزاری کا کیس لگا ہوا تھا، اس پہ جی وزارت داخلہ نے، وہاں پبلک جا سکتی، وہ ایک پبلک کے روپ میں چلا جائے. یہاں عدالتوں میں پبلک پیچھے بیٹھ سکتی، آپ کے وہاں بیٹھ سکتی، سن سکتی. اور نہیں جی، کیونکہ ہماری کرتوتیں نہ کوئی دیکھے کہ ہمارے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. یہی وجہ تھی نا. اگر کوئی مہمان آئے تو اس کو تو آپ کو چاہیے عزت دینی. وہ یہ ناروے کی ایمبیسی کو جی فوری طور پر یہ نوٹس دے دیا گیا کہ ہمارے ذاتی معاملات میں نہیں بولنا. اور جب پیسے لینے جاتے ہو، قرضہ لینے جاتے ہو، تو لوگ اس وقت تو آپ کی مدد کر دیتے کہ یار یہ مرنے والے ہیں. وہاں جا کے تو کہانیاں سناتے کہ ہمارے یہ حالات ہو گئے. تو وہ اچھا ہوا وہ دیکھ کے آئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، خود ہی مصیبت پڑ گئی، خود ہی عذاب آ گیا کہ یہ ناروے کا سفیر کوئی گیا ہے. وہ آگے بتائے گا کہ یہ ججوں کی حالت ہے، ان کے جو جج ہے وہ کتے کی طرح کیسے ڈیل کرتے ہیں لوگوں کو، کس طرح وہ خطاب بنے بیٹھے، ان کا طریقہ کار کیا ہے. اپنی حالت نہیں بدلنی. آپ یہاں آئے، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یورپ کی کسی بھی عدالت میں، آپ پیچھے بیٹھ کے پورا کیس سنیں. یہ آپ کے آتے رہتے ہیں، سنتے ہوں گے. یہاں کوئی آپ کو نہیں روکے گا، کوئی آپ کو یہاں پہ منع نہیں کرے گا. تو جناب ہر چیز میں دو نمبری جب آپ نے کرنی، ہر چیز میں فراڈ. میں تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہے فراڈ ہے مکمل، جو ملک کی فراڈ پہ چل رہا ہے. بغیر فراڈ کے آپ چل ہی نہیں سکتے. تو ہم نے فراڈ چھپانے کے لیے اگر کوئی آ جائے تو آپ کو اپنی مصیبت پڑ جاتی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام. آج عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک بار پھر. اور خان صاحب کے پروگرام لوگ پسند کرتے ہیں اور مجھے لکھتے رہتے ہیں کہ بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، خان صاحب تفصیل سے ہر چیز بیان کرتے ہیں. یہاں پہ خان صاحب آج کل افغانستان کے جو لوگ یورپ میں ہیں، 2 لڑکوں نے ایک لڑکی کو اٹھا کے لے گئے 15 سال کی جھونپڑیوں میں، اور اس کے ساتھ زنا کیا. ان کو 10 سال جیل سنائی گئی ہے، اور وہ بھی 17-18 سال کے بتائے جا رہے. اور اس پر برٹش جو عوام ہے بڑی سخت ناراض ہے، ساتھ پاک جو بھی ایشین وہ بھی ناراض ہیں. اور یہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا اور یہ دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال ہر جگہ اٹھا ہوا ہے، ہر ملک کے اندر. یورپ کے جو تمام ممالک جنہوں نے افغانیوں کو پناہ دی ہوئی ہے، وہاں نہ صرف افغانیوں کا بلکہ دوسرے غیر ملکوں کی وجہ سے جو کرائم میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کی جو ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ چیز جو ہے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے. اور اسی چیز کو جو انتہا پسند رائٹسٹ پارٹیاں ہیں یورپ کی، وہ اچھال رہی ہیں، بار بار اسی بات کو سامنے لا رہی ہیں. اب یہ واقعہ بھی ایسے واقعات یورپین سوسائٹی کے اندر ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے.
ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کر لینا. لیکن یہ کیونکہ افغان کر رہے ہیں یا مہاجرین میں سے لوگ کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ اچھال کے تو پھیلایا جا رہا ہے. اور یہ بہرحال چیز نقصان دہ ہے تمام غیر ملکیوں کے لیے جو یہاں پر پرامن زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. شاید اسی لیے انہی واقعات کی وجہ سے جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. ورنہ جرمن گورنمنٹ نے جن افغانیوں نے اتحادی افواج کی مدد کی تھی ان کو دوسرے ممالک نے نہیں لیا. لیکن جرمن اس بات پہ راضی ہو گئے تھے چلو ہم لے آئیں گے آپ کو، جرمنی لے آئیں گے. ان میں 4,000 ان کا لوکل اسٹاف تھا اور 15,000 ان کے فیملی ممبرس تھے. ان کو انہوں نے اپریل 2021 سے لے کے اپریل 2025 تک وہ یہ لوگ یہاں پر لا چکے ہیں اتنی تعداد کے اندر. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ 1800 جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، 1,800 جن کو مختلف گیسٹ ہاؤس کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کا خرچہ بھی جرمن گورنمنٹ دے رہی ہے. لیکن انہی حرکات کی وجہ سے جب یہ کرائم بڑھتا ہے تو اب انہوں نے وہاں پر انکار کر دیا جرمن گورنمنٹ نے، موجودہ حکومت نے جرمن کی، تو بھائی ہم ان کو مزید ان افراد کو نہیں لیں گے. ان میں سے 640 وہ ہیں جن کے کاغذات وغیرہ بالکل تیار ہیں، ان کو بھی لینے سے انکار کر دیا ہے. ان میں سے 130 کو جو ہے وہ ای میل گئی ہے GIZ جو گورنمنٹ ڈیولپمنٹ ایجنسی یہاں بنائی ہوئی ہے، انہوں نے ایشبورن میں اس کا ہیڈ آفس ہے، ان کی طرف سے ای میل گئی ہے کہ بھائی ہم آپ کو اسلام آباد میں جانا پڑے گا، ہم آپ کو نہیں لے رہے، اب آپ اپنا ہمارے سے آپ کا رابطہ یہ ہم آپ سے ختم کر رہے ہیں. تو اس کے بعد وہاں سے اب یہ شور پڑ گیا کہ بھائی یہ وہ کہاں جائے، اور حکومت پاکستان ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کو اس معاہدے کے تحت رکھا تھا کہ بھائی جرمنی چلے جائیں گے. تو ان کے پاس مہاجر کا کارڈ بھی نہیں ہے. انہیں پاکستان انہیں پاکستان جو تعلقات آج کل بنے ہوئے ہیں پاکستان سے ان کو سرزوں کو دھکیلے گی. تو اس قسم کے واقعات جو ہے ان میں یہ ہمارے اپنے ملک کے اندر بدامنی کا باعث بنیں گے. بہرحال جو بھی افغانیاں ہیں یا غیر ملکی جو رہے ہیں ان کو بار بار آپ کے پروگرام میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ بھئی ان کو امن کی راہ اختیار کرنی چاہیے اور صلح صفائی کے ساتھ اور اپنی زیادہ سے زیادہ جرمن معاشرے میں بجائے کرائم بڑھانے کے معاشرے کے لیے مفید وجود بننا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو دلوں میں مخالفت کم ہو اور ان کو سیٹلمنٹ کے اندر انہیں آسانی ہوگی اگر وہ امن سے رہیں گے تو. لیکن ایسے واقعات جو ہے مسلسل ہو رہے ہیں اور ان کو روکنا جو ہے انسانی بات کی بات تو نہیں ہے. بڑے بڑے بزنس خود کسی کو عقل دے دے. بڑے بڑے بزنس مین بھی افغانستان کے لوگ ہیں، یہاں جرمنی میں بھی آپ بھی جانتے ہیں، یہاں انگلینڈ میں بھی میرے جاننے والے ہیں، بڑے پرامن شہری بھی ہیں، مگر جب 2-4 بندے ایسے کے مل جاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پھر مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. بات آپ صحیح ہے کہ جس تیزی کے ساتھ افغانیوں نے اپنے بزنس پھیلائے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹل کیا ہے ان کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے. لیکن کرائم کے اندر بھی جو ہے وہ افغانی دوسری طرف کرائم کے اندر افغانی نے بھی کافی جو ہے گند پھیلایا ہوا ہے. تو بہرحال اگر انہیں سے سبق سیکھنے اپنے ہم وطنوں سے کہ جنہوں نے یہاں پہ سیٹل ہو کے اور بڑے بڑے بزنس بنا لیے. اور جرمنی کے اندر تو اس وقت ایک لائر کمپنی ہے جو افغانیوں کی ہے اور وہی بہت اس وقت مشہور ہے. جس تیزی کے ساتھ وہ اوپر آ رہے ہیں ان کا جگہ جگہ نام پڑھنے کو ملتا ہے کہ بھئی یہ افغان نوجوان تھے جو یہاں آئے اور یہاں پڑھ کے انہوں نے لا پڑھا ہے. جرمنی کے اندر کمپنی بنائی ہے ہیمبرگ فرینکفرٹ ہر جگہ ان کا دفتر ہے اور وہ افغانی تیار کرتے ہیں اور افغانی کوئی لائر رکھ رہے ہیں اور نام پیدا کر رہے ہیں اپنا. یہ راستے اختیار کرنے چاہیے نہ کہ یہ کہ بچوں کے ساتھ انڈر جاتی کی جائے. جی ہاں صاحب، پاکستان کے حالات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ بھی کل کی خبر چلا دی گئی ہے کہ ابھی تو ایک کیس میں فیض حمید کو سزا سنائی گئی ہے اور بھی کیس باقی ہیں ابھی. دیکھیں مبارک صاحب جس طرف حالات جا رہے ہیں نا اس میں یہ سرائے وائیں جو اپنے طور پر ہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ان سے حالات مزید خراب ہوں گے ملک کے اندر. ملک کو اس وقت بڑی سخت انٹرنل سیکورٹی کی ضرورت ہے.
اگر آپ گہرے نظر سے جو وزیر اعظم کی تقریر ہے جو انہوں نے اشکاباد میں کی ہے ترکمانستان کے شہر کے اندر، اور جن خطرات کا انہوں نے افغانستان کی طرف سے انڈیا دیا ہے کہ ہمیں ہمارے لیے بہت بڑے خطرات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں افغانستان کی سائڈ سے، اور افغانستان کو کہیں نہ کہیں سے بیک حاصل ہے. وہ پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بھارت کی اس کو بیک حاصل ہے، خالی بھارت کی بیک پہ وہ اس قسم کا اقدام نہیں کر سکتا. انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ترکی، ایران، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ان سب نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے لیکن افغانستان کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس رستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی لمبی پلاننگ ہے کہ بھائی پاکستان کو کمزور کرنے کی یا پاکستان میں مستقل بدامنی پیدا کرنے کی، اور اس کی طرف سے بہت سے جیسے کہنا چاہیے خطرات کے ساتھ ساتھ ڈر کا بھی اظہار کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے. تو اس لحاظ سے تو ایک خطرات جو ہے پاکستان کے لیے سرحدوں کے اوپر اگر دونوں سائڈوں سے اگر آپ سیٹ لیں کہ ہمارے غیر محفوظ ہو جائیں تو پھر ہمیں کم از کم ملک کے اندر تو مکمل سیکورٹی چاہیے کہ بھائی پرامن حالات ہوں. اس کے اندر اگر ہم اس قسم کی سزائیں دے کے اور اس کو اچھال کے جو سزا دے دی گئی وہ چلے ایک طرف ہے، لیکن اس کو اس طرح اچھالنا اور ٹکے ٹکے کا جو بندہ ہے طلال چودھری جیسے وہ جس قسم کے تبصرے کر رہے ہیں جیسے بہت بڑا انہوں لوگوں نے مارکا مار لیا ہے، یہ اپنے ملک کے لیے حالات کو مزید خطرناک کر رہے ہیں. قاسم، آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلوں سے فوج میں بھی کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا. ہماری فوج کے اندر ڈسپلن اتنا زیادہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہیں ہوا کسی سٹیج کے اوپر بھی. تو وہ اس کے جو الزامات لگے ہیں اس کی روح سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا بڑا رد عمل ہے وہ دکھایا جائے گا. ہاں کوئی سنگین نوعیت کے الزامات ہوتے تو یہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے جو الزامات تراشے گئے ہیں یا نکلے ہیں ساری گفتگو سارے معاملات میں سے وہ تو ہم آئی ایس آئی کا کام ہی ہے، اور میرے حساب سے تو وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں جب سے یہ انہوں نے ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے. اس اپنی جو کارکردگی ہے اس کا دائرہ کار بڑھانا شروع کیا تو پھر وہ جو بھی پوائنٹ ہوگا جو آج کل پوائنٹ ہے وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. اب یہ آپ کے اختیار میں کہ جب چاہے ان کو پکڑ لیں اور چاہے تو نظر انداز کر دیں جس سے پہلے وہ نظر انداز کیا جاتا رہا. حضرت علماء کو بتایا جا رہا کہ کنٹرول کر لیا گیا ہے اور بیانات جاری کیے جا رہے کہ سب اکٹھے ہو رہے علماء. آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی خبر پاکستانی قوم کو ملے گی کہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے علماء؟ علماء کو صرف خاموش کروا دیا گیا ہے 30,000 روپے کی تنخواہ لگا کے. اس سے یہ سمجھنا کہ یہ مشکل طور پر علماء ان کے ہو گئے یہ خواب خیالی ہے. ان کو مولوی تو پیسے کا ہے، انہوں نے جنہوں نے مذہب کو استعمالی تجارت کے طور پر کیا ہے یا اسے رستہ نکالا ہے اپنا، ان کے لیے یہ 30,000 کو ایسے معنی نہیں رکھتے. کوئی نہ کوئی بڑی طاقتیں اگر ان کو $30,000 میں یا اس سے زیادہ رقم کی بھی آفر کریں گی تو مولوی ادھر بدل جائیں گے. مولوی کے بدلنے میں تقریر ہی بدلنی ہوتی ہے، الفاظ ہی بدلنے ہوتے ہیں، کوئی دیر نہیں لگتی. اس لیے اس سے کوئی مستقل یہ سمجھنا چاہیے پاکستان میں امن ہو جائے گا یا امن کی راہ اپنا لی ہے یہ سیدھے ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا صورتحال پر پیش ہے. خاصا یہ کہ آج کل سوشل میڈیا پہ شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو مگر میں دیکھ رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں، پچھلے دنوں جو جماعت احمدیہ کے سربراہ انہوں نے خطبے میں فرمایا تھا کہ ایک احمدی کی تدفین ہوئی ہے جنت البقیع میں. اس بار کچھ مولوی جو ہے ابھی شور ڈال رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ سے رابطہ کرے اور ان سے بات چیت کرے، یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو ان کی پہنچ ہے یا ان کی یہ حالت ہے کہ یہ اس طرح پاکستان میں جب یہ کر لیتے ہیں قبروں پہ قبضے کر لیتے ہیں قبرستان پہ، تو اس طرح کے بیانات وہاں کا انٹرنل سسٹم جو ہے سعودی عرب کا یا عرب امارات یو اے ای کا وہ اتنا سخت ہے کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. نہ کوئی حکومت مداخلت کر سکتی، نہ کوئی تنظیم مداخلت کر سکتی ہے. وہ اپنے سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے اس کو بنیاد بنا کے لوگ بیان بازی اپنا بیان چھپانے کے لیے اپنی تصویر
چھپانے کے لیے ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ورنہ وہاں کا اپنا سسٹم سعودی عرب کا اتنا ٹائٹ ہے، اس میں کسی کی نہیں سنتے، نہ کوئی ان کو کوئی اس معاملے میں راستہ سلجھا سکتا ہے. وہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہوئے اوپر سے جو فیصلہ ان کا آ جاتا ہے اس کو اسی طرح اس پر عمل درآمد جو ہے شروع ہو جاتا ہے. خان صاحب آخر پہ بتائیے، یہ اپنا امریکن صدر نے گولڈن کارڈ متعارف کرایا ہے کہ جناب امریکہ بڑی زبردست کنٹری ہے، آپ دیکھتے ہیں لوگ اس طرف توجہ دیں گے کیونکہ کچھ لوگوں میں خوف بھی ہے اس کا موجودہ صدر کا؟ دیکھیں جی، اس طرح جو رقم انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کے لیے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کے لیے دنیا میں ٹریول کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں جی امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے یا کینیڈا کی نیشنلٹی مل جائے، جن کو خدا نے دیا ہوا ہے ان کے لیے نیشنلٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کے لیے دنیا کے ہر ملک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہاں جو کرمنل لوگ ہیں جن کے پاس ایسا پیسہ اکٹھا ہوا ہے حرام کا، وہ اگر کوئی اپنا پاسپورٹ بدلنا چاہے تو ایسے چند لوگ یقیناً ان کو مل جائیں گے تو جن سے پیسہ لے کے وہ ان کو نیشنلٹی دے دیں گے. مطلب جس طرح انہوں نے امید لگائی ہے کہ لوگوں کی دوڑ شروع ہو جائے گی پیسے والوں کی، وہ اتنی تیزی سے نہیں لوگ جائیں گے ادھر. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح اتنا زیادہ، اگر بعض ممالک ایسے ہیں جیسے رشیا میں بعض لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ پڑا ہے، سینٹرل ایشیا میں بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہے وہ اگر نیشنلٹی بدلنا چاہیں تو وہ بدل سکتے ہیں، ورنہ عام رجحان تو ایسا نہیں ہوگا. جہاں عام بندے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پیسہ دے کے تو نیشنلٹی خرید لیا. جی بہت شکریہ خان صاحب کا. یہ تھے جناب عرفان احمد خان صاحب، اور آپ کوشش ہم کرتے ہیں کہ جو بھی نئی چیز ہو سامنے لے کے آئیں اور اپنے جو بھی خیالات ہوتے ہیں اس کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام. میرا 3 دن پہلے کا پروگرام دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ ناصر مدنی صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا. اسی کو سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے کل سے، اور اب یہ تصویریں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں کس وجہ سے ناصر مدنی کو گرفتار کیا گیا. میں نے اسی میں سنوایا تھا، آج پھر سنا دیتے آپ کو. جی اچھا، یہ ایک تو یہ وجہ بنی ہے، اور بھی کئی ان کی تقریریں تھی جن کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا پچھلے دنوں کہ جو مریم نواز ہے وہ کہتی 3 ماہ میں جن کے پلاٹوں پہ قبضے ہوئے ان کے پلاٹوں سے قبضے جو چھڑا دیے جائیں گے جنہوں نے غیر قانونی قبضے کیے ہوئے. اور پھر یہ بھی ناصر مدنی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو گورنمنٹ نجائز بنی ہوئی ہے، یہ گورنمنٹ کا قبضہ ہے، یہ بھی تو غلط ہے نا، تو یہ کون چھڑائے گا. اور بھی کئی چیزیں تھی. کافی دن سے ناصر مدنی صاحب ان کے لیے مشکل پیدا کر رہے تھے، اور پاکستان میں رہ کے اگر کوئی سچ بولے تو ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو جاتی. ناصر مدنی نے یہی کہا نا اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو کہ جناب آپ نے جن لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے وہ سب چور ہیں، وہ چکے ہیں، وہ حرامی ہیں. مطلب تب خلاصہ یہی تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، وجہ یہ کہ جن کو انہوں نے مقرر کیا تھا انہوں نے ان کو مقرر کر دیا، تو ظاہر صاحب برابر ہو گیا، آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے جی کہ حکومت کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. حکومت غلط کر رہی ہے، حکومت جو مرضی کر رہی ہے، اگر آپ نے کچھ کیا، ناصر مدنی پہ تشدد تو جو کیا جائے گا کیا جائے گا، پھر وہاں پہ بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے. ابھی پتہ نہیں چھوڑ بھی دے، کیونکہ ایک اور آج ہی ایک اور تقریر ان کی سامنے آئی کہ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، اور پتہ نہیں یہ تازہ ہی ہے پہلے کی ہے. لیکن پاکستان میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 14 سال قید فیض حمید کو ہو سکتی ہے جس نے فوجی یہ مداخلت کی ہے، تو یہ جو فارم 47 ہے، یہ جو سارا کچھ سب نے کیا، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن اپنے گریبان میں کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے جی ہم اس وقت ہمارے پاس طاقت ہے اور طاقت کی وجہ سے ہم جو مرضی کر سکتے.
جو ہمارا دل چاہے، جس کو مرضی ہم مرغا بنائے، جس کو مرضی ہتھکڑی لگائیں، بچوں کو لگائیں، بڑوں کو لگائیں، عورتوں کو ماریں، جو مرضی کرے، ہمیں کھلی چھٹی ہونی چاہیے۔ اب میں بتاتا ہوں ہوا کیا۔ ہوا یہ ہے کہ کینیڈا، یورپی یونین اور دوسرے ممالک کی طرف پاکستانیوں نے کیا رخ، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں نکل رہا ہے انسانی حقوق کا جنازہ۔ باقاعدہ طور پر برسل تک ٹیمیں جانا شروع ہو گئی، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بات اٹھنی شروع ہو گئی ہے، اور بھی ممالک میں جلدی اس طرح کی بات اٹھائی جائے گی، اور ان کے جو اصل چہرے ہیں وہ ننگے کیے جائیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے جب انٹرنیشنل لیول پہ آپ ان کو گندا کریں گے تو وہاں پہ تھوڑی بہت ہی شرم آئے گی، مگر یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ طریقہ واردات بدل لیں گے، لیکن ظلم سے باز نہیں آئیں گے۔ اور وہاں پہ رہ کے آپ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جس طرح وہ ایک نے کہہ دیا تھا کہ سب کی کتی ماں آ گئی ہے، بعد میں اس کو اٹھا کے لے کے تھے، پھر وہ بیچارہ پتہ نہیں دبئی چلا گیا، کدھر گیا، کیا ہوا، اور پھر آپ لوگوں کا یہ جینا حرام کر دے، آپ کا سکون تباہ کر دے۔ یہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ اپنی حالت ٹھیک کر لیں گے تو یہ بھی آپ بول جائیں، تشدد کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، جبر کے، آپ جتنی مرضی انہیں فرعون کی، یزید کی کہانیاں سناتے رہو، جو مرضی سناتے رہو۔ یہ بھی ناصر مدنی نے کہا تھا کہ قیامت والے دن مرنے کے بعد ان کا جو حشر ہونا، تو انہوں نے کہا جی ہمارا جو حشر ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں ذرا قوم کا حشر کرنے دو، نشر کرنے دو۔ حشر ہم کریں گے، نشر آپ کریں گے، جب آپ نشر کریں گے پھر آپ کو بھی اٹھائیں گے اور آپ کو بھی مرغا بنائیں گے۔ اور ناصر مدنی جو ہے اور اس طرح کے جو مولوی ہیں، ان کو ککڑ بنانا ہے۔ جو بھی عوام میں بھی سچ بات کرے گا، جو بھی عوام میں عمران خان کی بات کرے گا، عمران خان کے حق میں بات کرے گا، کچھ بھی کہے گا، یہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پچھلے دنوں اچھا ایک اور چیز کہی تھی اس نے، سچ میرا حال اس نام لینے سے بھی اس کی کمبختی آ گئی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک کے جو ایک تو یہ رضوی جو ابھی غائب ہوا، وہ نہیں، اس سے بڑا جو رضوی تھا، وہ صاحب کا نام لے کے کہا تھا کہ وہ بھی قیامت والے دن اس سے پوچھے گا، ان کا گریبان پکڑے گا، سعد رضوی کا والد جو تھا۔ اور وہ گاڑیاں میں نکالتا تھا، میں اس لیے نام نہیں لینا چاہتا، ضرورت نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی باتیں اگر آپ پاکستان میں رہ کے کریں گے، وہاں پہ رہنا تو آپ کو وہ کوکلاچی پاکی جمعرہ آتا ہی ہے، جڑا آگے پیچھے دیکھے دی شامت آئی، وہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور جو لوگ باہر ہیں وہ خوش قسمت ہے۔ بڑا جی باتیں ہو رہی ہے۔ آج میں جمعے پہ گیا، میرے ایک استاد محترم ملے مجھے، تو بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے۔ کوئی بات چیت تو یہ کہنے لگے میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں اور بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، تو آخر پہ کہنے لگے کہ ایک چیز کا میں ذرا بتانا چاہتا ہوں۔ میں جی فرمائیے۔ کہنے لگے آپ عمران خان کے لیے بات کرتے ہیں لیکن یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور کوئی فرق نہیں ان میں۔ تو میں نے ان کو کہا دیکھیں پرابلم یہ کہ ہم تو عدل کے لیے بات کرتے ہیں، جو اس کے اوپر جھوٹے کیس بنے ہوئے، پوری بات تو نہیں ہوئی، میں ویسے ابھی پروگرام میں بتا رہا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے آپ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ تو کوئی اور بات بھی انہوں نے مذاقیہ رنگ میں کی، پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو عدالتوں میں انصاف نہ ملے، جب آپ کو جھوٹے کیسوں میں وہاں پہ جگڑ دیا جائے، آپ بھاگ نہ سکے، جا نہ سکے، آ نہ سکے، پھر منتیں کی جائے، ڈیل کی جائے، سب کچھ کیا جائے، ہر دوسرا راستہ استعمال کیا جائے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کس طرف جائیں گے؟ کیا کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ تو جناب بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان نے ملک کے لاٹھی کر دیں۔ جتنے لوگوں کے ساتھ عمران خان نے دشمنی پیدا کر لی تھی، ہمیں تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا۔ میرے پروگرام اب شروع والے دیکھ لیں، جب عمران خان کی حکومت گئی تو میں نے کہا تھا کہ اب عمران خان گورنمنٹ میں نہیں آئے گا، آپ جو مرضی کر لیں، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی جلوس نکال لیں، جلسے نکال لیں، آہستہ آہستہ آپ کو کمزور کر دیا جائے گا۔ پر عمران خان کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی انقلاب میں نہیں دیکھا۔ زندگی کے بعد کا انقلاب اللہ بہتر جانتا ہے۔ کئی دفعہ قومیں جو جاگتی ہیں ان کو اس وقت ہوش آتی ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہاں پہ لوگ بھی مجبور ہیں۔ جب آپ پہ ظلم ہوگا، آپ کو ننگا کیا جائے گا، بچیوں کو اٹھایا جائے گا، بچوں کو اٹھایا جائے گا، ہتھکڑی لگائی جائے گی، آپ کے ساتھ غلط کام کیا جائے گا آپ کے اوپر۔ کل میں دیکھ رہا وہ کہتا فوجی، وہ عورت کی میرے پاس ویڈیو کہتی فوجی بھی
اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی لگے ہمارے ساتھ زیادتی کرتے. ہمارے پاس ویڈیو ہے، میں ویسے نہیں بات کر رہا، اس عورت کی ویڈیو ہے. تو اظہار ہے، پھر عزت دار بندہ کہتا ہے یار جو بھی ہے سر نیچے کر کے اپنی زندگی گزار لو، اس میں عوام کا بھی کوئی قصور نہیں. عوام نے طاقت ہی ان کو اتنی دے دی، اتنا سر پہ چڑھا دیا، تو پھر آپ کس طرح اب اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے، کس طرح ان سے بچ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے اب یہی ہے کہ بس وہ ایک مجھے ادھر ٹیکسی ڈرائیور ملا ایک دفعہ، پرانی بات ہے، تو کہتا مجھے 4 بندے لے کے کہیں پہ جانا تھا، تو کہتا ہے جہاں پہ سنسان تھا، کہتا ہے یہاں پہ روک دی گاڑی. کہتا مجھے پتا چل گیا کہ یہ 2 نمبر ہے، انہوں نے اب میرے سے پیسے چھین لے. کہتے اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. کہتا آپ مینوں مارو، میرے اکاؤنٹ نہیں آئے جی کھو پیسے. کہتا ہسن لگ، تو وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے، کرایہ نہیں دیا. مقصد یہی ہے کہ اب جو کچھ آپ نے کیا ہے یہی حل رہ گیا کہ سانو مارو، اس علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ناظرین، حکمت عملی سے بات کرے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، دیکھیں جیل میں چلے گئے تو بالکل ہی آپ کے فیوز اڑا دیے جائیں گے، پھر آ کے آپ حکومت کے گیت گائیں گے، بہتر ہے خاموشی سے رہے. بڑے حالات خراب ہونے والے ہیں پاکستان کے. اپنی طرف سے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اپنے ٹھیک کر رہے ہیں، عوام کے حالات کی کسی کو فکر نہیں، نہ کسی نے کبھی یہ سوچا آج تک. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ظلم بڑا کیا جاتا ہے. کل ایک بندہ تھا، وہ ہمارے فوجی جوان یا پولیس والے اٹھا کے لے گئے. وہ کہتا میری گردن میں جو تھپڑ مارتے تھے، کہتا کتنی دیر تک میرے دماغ میں تکلیف دماغ تک جاتی تھی. اور یہ خود ہی اس طرح کے لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ذرا ویڈیو شیڈیو بنا کے اپلوڈ کر دو، گھنٹی شنٹی لگا کے کہتے جاؤ آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کرو جا کے، تاکہ دوسروں کو میسج آئے. یہ بھی بڑی ایک گیم ہوتی ہے. پاکستان میں رہنے والے بیچارے عام پبلک کی سمجھ میں تو آئے گئے نہیں، 7 دن اپنی مصیبتوں میں وقت گزر جاتا ہے، اپنے عذاب سے زندگی جو ہے وہ 2-4 ہے. لیکن جن کو سمجھ جائے، جن کو یہ میں عقل ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا خود ہی ڈرامہ کیا جاتا ہے، خود ہی ایک فلم چلائی جاتی. ناظرین، اب آج ناصر مدنی یا کل 2-3 دن بعد آ جائے گا، کیس بھی بنایا گیا ہے. اب کوئی بھی بنا سکتے کیس بنانا، وہاں پہ کون سا مسئلہ ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام